اچھا ایک سٹیٹمنٹ میں نے ابھی سنانی ہے بیرسٹر عقیل کی, انہوں نے میرے پروگرام میں کہی تھی, ذرا سنائیں وہ منڈے کو کیا ہونے والا ہے, سنیں ذرا. اب یہ تمام تر نیکسس جا کے ان سے ملا اور یہ انفولڈ ہوئی تمام تر چیز, اینڈ اٹس آلموسٹ پزل کمپلیٹ ہو رہا ہے. ابھی اور کیا ہونا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آج بھی ریسٹ ہوئی اور آپ دیکھیں گی کہ سٹارٹنگ منڈے سٹارٹلنگ ریویلیشنز ہوں گی. کس چیز کے بارے میں؟ فردر اریسٹس within the institute, within the institute and the institutions. انسٹیٹیوشنز, آپ عدلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں اشارہ نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوموار سے دیکھیے گا کیا ہونے جا رہا ہے. سینیٹر عفنان صاحب, سوموار کو کہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کون سی گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ انکشاف ہے, بہت بڑی ریولیوشن ہے, منڈے سے سٹارٹ ہونے والی. Who's going to be arrested? دیکھیں ظاہر میں نام وغیرہ تو نہیں بتا سکتا, لیکن موسٹ پرابلی جو معاملات چل رہے ہیں آپ نام نہ بتایا کریں, آپ میرے پروگرام میں آ کے جو مسکرا لیتے ہیں نا وہ وائرل ہو جاتا ہے. نہیں میں آپ کو وہ ساری خبر دے دیتا ہے. چل رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوں گی گرفتاریاں, میں بتا دیتا ہوں. اچھا تو ماضی کے لوگ ہوں گے؟ نہیں جو لوگ انوالو ہیں وہ ہوں گے, وہ ماضی کے ہی ہوں گے. وہ تو اب ہوگا تو اسی وقت ہی پتہ چلے گا. ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے تو پھر منڈے کو کیسے گرفتاری ہوگی؟ نہیں وہ تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا, آپ کے سامنے ہے سارا, جو ہے وہ کیس بلڈ اپ ہو گیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے, جو بھی جو ڈیو کورس آف لا ہے وہ لیا جائے گا. تو یہ آپ خبر انڈورس کر رہے ہیں کہ منڈے کو بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے آنے والے وقت میں یہ ہوگا. نہیں آپ منڈے کو تو نہیں میں کہہ رہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں یہ والا معاملہ ضرور ہوگا, یہ جو کہہ رہے ہیں. انٹرسٹنگ. تو ایک تو ویسے آپ لوگوں کے تانے بانے جو ہے نا بڑی گڑبڑ جگہ پہ مل رہے ہیں. میں ایک بات بیچ میں ایڈ کر دوں. جی پلیز. دیکھیں بات ایک یہ بھی ہے کہ جو جتنا زیادہ سی ایم پختونخوا نے بات کر دی تھی نا, اس کے بعد جلسہ ہونا اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ آپ جب کہیں گے کہ میں اڈیالہ پہ حملہ کر دوں گا, میں عمران خان کو نکال دوں گا, میں جو ہے میں دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے, جب آپ اس طرح بدماشی کی باتیں کرتے ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں ایک پروونس کے, تو پھر اس کا ایونچولی کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ پھر پہلے آپ کی ہسٹری بھی ٹھیک نہیں ہے, اوپر سے آپ تڑیاں لگا رہے ہیں, تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا پنجوتا صاحب, ویسے آپ لوگوں نے نا اپنے تانے بانے غلط جگہ پہ شاید جوڑے ہوئے تھے, اسپیشلی وہ جو کچھ انکشافات ہو رہے ہیں فیض حمید والے اینڈ آل. ایک تو اس پہ بھی ذرا مجھے کامنٹ کر دیجیے گا کیونکہ آبویسلی کنیکشن تو جا کر کہیں نہ کہیں بن رہا ہے پھر. اور ابھی وہ بیرسٹر عقیل کہہ رہے ہیں اور گرفتاریاں ہونی ہیں, مزید گرفتاریاں ہونی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اوور ہیئر. عفنان صاحب نے بھی انڈورس کر دیا کہ منڈے نہ صحیح لیکن اگلا ہفتہ جو ہے وہ بھاری ہوگا ان لوگوں پر. تیاری کیسی ہے پی ٹی آئی کی؟ پھر پہلی بات تو یہ کہ خوشی کی بات نہیں ہے اتنی اسمائل والی, اسمائل کے اوپر تو ٹیکس نہ لگائے نا, پہلے ساری چیزوں پر ٹیکس لگاؤ. گرفتاری کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ جو عفنان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے پہلے بھی پرتشدد رہی, غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں سی ایم نے جو بیان دیا کہ ہماری صورت جائیں گے, وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ریاست آگے سے, ریاست کیا ہے؟ ریاست عوام سے, عوام کی رائے کا آپ احترام نہیں کر رہے, اور عوام نکلتی ہے, کیوں نکلتی ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی کرو. وہ نکلنا چاہتے تھے, آپ نے آگے سے اجازت دے کر جان بوجھ کے ہرڈز لگائیں. دیکھیں خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی, خان صاحب ڈیل کر کے نہیں ہے کہ وہ غلامی منظور کر کے نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے تو اپنے آئینی طریقے سے آئیں گے, وہ آئیں گے تو عزت سے آئیں گے, احترام سے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گرفتاریوں کی بات ہے, دیکھیں بیرسٹر عقیل صاحب ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, پی ایم الین پریس کانفرنس کرے یا شرجیل میمن بیٹھا ہوا, سارے کہتے ہیں جی یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, تو پھر آپ آ کر کیوں کمنٹ کریں؟ آپ آ کر کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کس اور وہ تو کہہ رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کون سے نہیں, اسی کی بات کریں, اسی سے جوڑ رہے ہیں, ان سے یا کلیئر لے لینا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے ابھی اسی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جنرل فیض کے ساتھ موجود ان کا یہ معاملہ نہیں, کیونکہ فوج کا اگر انٹرنل معاملہ ہے تو یہ آ کر کیوں 9 مئی کے حوالے سے بات کریں؟ انٹرنل ہم نے پہلے دن کہا, ہم نے آج بھی انٹرنل کہا, لیکن اگر آپ جوڑیں گے 9 مئی کے حوالے سے تو پھر انٹرنل نہیں, پھر یہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے. مجھے ایک بات سمجھا دیجیے گا پنجوتا صاحب, خان صاحب نے انٹرنل نہیں کہا, میں وہی کہہ دیا, آپ لوگوں نے انٹرنل کہا, میں نے کہہ دیا, میں نے کہا کہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اگر آپ جوڑیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ فیض حمید کو 9 مئی کے کیسز کے اندر تو پھر انٹرنل معاملہ نہیں, پھر اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ہمارے اوپر الزام لگائیں. آپ کو پتہ ہے اوپن ٹرائل کے اوپر کیا ری ایکشن آیا؟ آپ کون ہوتے ہیں اوپن ٹرائل پوچھنے والے؟ آپ ہمارے اوپر غلط الزام لگائیں گے تو ہم ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ آپ اوپن ٹرائل کروائیں. آپ نے ہماری بات کی, جب ہماری بات کریں گے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے, وہ کیوں نہیں فکس کی جا رہی, اس کے اوپر کیوں نہیں فیصلہ دیا جا رہا. ہم کہیں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ آج تک کیوں نہیں لائی جا رہی. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے رؤف حسن کو بھی کہا کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, پھر آپ ایویڈنس تو کوئی نہیں لے کر آئے. ہم کہیں گے کہ آپ نے ورکرز جو ہمارے وہاں پر سٹاف جو ہے وہ پانی پلانے والا اور وہاں پر کیمرہ مین, اس کو آپ نے اٹھا لیا, آپ نے کہا کہ وہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق نہیں لے کر آتے ہیں نا. آپ
क्योंकि अभी ये इस जलसे में बोला गया डंके की चोट पे कोई नहीं हमें रोकेगा, जलसा रुक गया, इसी तरह एविडेंस आ गया, फिर क्या होगा? नंबर 1। 7 बजे दरवाजा किसने खोला? 7 बजे दरवाजा किसने खोला? जेल का खोला ना, वो कह रहे हैं। पूछे ना, हम तो डंके की चोट पर आ रहे थे। नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं है ना किसकी दरवाजा खोला किसकी है, दरवाजा खोला आप लोगों के अंडर, किसकी होनी है मुझे बता दो। जेल खाना जात किसके अंडर आता है? हमारे यहाँ हुकूमत के अंडर आते हैं, और किसके आ सकते हैं? तो आप ये कंफर्म कह रहे हैं कि जेल का दरवाजा मुलाकात के लिए हुकूमत ने खोला? कैसे आप मुझे बता दें कि कैसे क्या कहते हैं? नहीं, वैसे ये बड़े कनेक्टेड है। नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये खुद को लेजिटिमेट करार दे रहे हैं कि अब हमें पता नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर वारदात डाल दी है कि हमारी मर्जी से होगा जी, हमारी मर्जी से। मतलब ये जब हम कह रहे हैं हमारे साथ फरिश्ते घूम रहे थे, फरिश्तों ने आके जेल का दरवाजा खोल दिया, ये दूसरी लाइन है, तो ठीक है आप कहते हैं वो ले लें। अच्छा जाहिर, मुझे बताएं 8 सितंबर का जलसा एनओसी बरकरार रहेगा या नहीं? वो जो 40 मुलाकात दिए गए थे, मेरा ये अंदाजा ये है, मैं अंदाजा आपको बता देता हूँ कि ये जो धमकियां लगा रहे हैं, अगर इन्होंने ही लाइन टो की फिर दोबारा यही होगा जो भी दफा हुआ है। अगर ये देखें अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करें। वैसे अदनान साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आप लोग एनओसी ना मंसूख करें तो फिर इनको एक्सपोज होने देना। इनके कोई लोग सपोर्टर्स हैं ही नहीं, लेट देम बी एक्सपोज्ड। अच्छा है ना? मैं ये बात नहीं कह रहा, खाली बात ये नहीं होती कि आप जलसा कर लें, बात ये भी होती है कि आप जो है वो पूरा मन करें। एक दफ़ा आप 9 मई कर चुके हैं, फिर आपका सीएम कह रहा है, धमकियां लगा रहा है ऊपर से कि मैं अडयाला पे हमला कर दूंगा, तो उसके बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें हुकूमत से या किसी से कि वो आपको बड़ा फैसिलिटेट करेगी। हुकूमत आपके उल्टे कामों में आपको फैसिलिटेट रहने वाली बात है। मैं एक बात और भी कह दूं। देखिए दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो ट्रायल है इसको ओपन करें, ये ट्रायल अगर ओपन हो गया ना तो सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई और इमरान खान का, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये कि जो एविडेंस निकलना है उधर से, और वो इतना इंक्रिमिनेटिंग होगा, इतना खौफनाक होगा कि इनको लग पता जाएगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा है इस बात का कि जो देखिए, मुझे आप ये बताएं कि फैज से ज्यादा कौन करीब था, पीछे इनकी पार्टी को कौन चलाता रहा, किसने इनकी पार्टी बनाई, किसने इनकी वजीर आजम बनाया, किसने कौन इनको यहाँ तक लेके आया? चलें, ठीक है ना? तो वो उसको वो जब आएगा जो एविडेंस है वो बहुत खौफनाक है। वर्ल्ड कप भी इमरान खान को बतौर जो वहाँ पर कैप्टन जो है वो जनरल फैज ने जिताया। लेट्स मूव ऑन। जो बुनियाद तरीके से वो भी जनरल फैज ने रखवाई।